دیکھو خان، میں شرافت سے کہہ رہا ہوں، اٹھو چلو، دیر ہو رہی ہے۔ میں اسے آمادہ پیکار دیکھتے ہوئے واقعی شرافت سے اٹھ کھڑا ہوا۔ یار، جانے سے پیشتر ذرا ان متبرک چیزوں کی زیارت ہی کر چلیں۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر التجا کی۔ چلا چلتا ہوں، مگر خیال رہے کوئی بدتمیزی وغیرہ نہ کرنا، یہ دیہاتی کام پہلے ڈال دیتے ہیں اور سوچتے بعد میں ہیں۔ وہاں تو مرد و زن کی قطاریں لگی ہوئی تھیں، عورتیں سروں پر ایلومینیم کے بڑے بڑے دیگچے دھرے آ جا رہی تھیں۔ معلوم ہوا یہ مقدس بکری کے لیے دیسی گھی، تلوں کے تیل میں گندھا ہوا چارہ اور تازہ ونڈا لاتی ہیں۔ کچھ دیہاتی بوڑھے سرخ و سفید سیاہ داڑیوں والے ڈیرے کے باہر حقے سنبھالے بیٹھے تھے۔ بچے، بوڑھی جوان عورتیں بڑی خاموشی اور وفور عقیدت سے سرشار سائیں جی یا شاہ جی کے گرد سر جھکائے بیٹھی تھی۔ لمبی لمبی لٹیں، سیاہ سفید بھرپور بے تحاشا بڑی ہوئی داڑھی، نشے سے چڑھی ہوئی مخمور آنکھیں، نیچے ٹانگوں پہ تہ بند اور اوپر ننگے پنڈے پہ گائے بھینس باندھنے والا لوہے کا سنگل، میل کچائل سے اٹا ہوا مردار سا سائیں اپنے سامنے لکڑی کے جولنے والے پالنے میں بے سدھ پڑے ہوئے بکری کے ایک گگلوتھنے سے بچے کو مورچل سے ہوا دے رہا تھا۔ ہر کوئی آنے والا پہلے سائیں جی کو بڑے ادب سے سلام کرتا، پھر ہاتھ پاؤں چومتا، نظر نیاز گزار کر وہ بکری کے بچے کو سلام اور اس پر پھول پتی نچھاور کرتا۔ اس کے پاس پڑے ہوئے آنی صندوق میں حسب توفیق نقدی کی صورت میں نذرانہ ڈال دیتا۔ عورتیں باری باری بکرے کے پالنے کو جلانے کی سعادت بھی حاصل کر رہی تھی۔ میں نے بھی اندر آ کر یہی کچھ کیا۔ فارغ ہو کر میں اور سرفراز سائیں جی کے سامنے بیٹھ گئے۔ گو یہاں عورتوں کی بھرمار تھی، مرد لوگ صرف سلام اور زیارت کے بعد باہر نکل جاتے تھے، مگر ہم تو بچے بالے تھے، عورتوں سے جڑ کر بیٹھ گئے۔ یہاں بیٹھتے ہی میرے اندر جیسے کوئی خود بدھ شروع ہو گئی تھی۔ بار بار ذہنی جھٹکے سے لگتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے اور کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ سرفراز نے مجھے کونی سے ٹوکا دے کر کان میں کہا، خان، کشتی شریف کی زیارت بھی کر لو، پھر یہاں سے کھسکیں، یہاں صرف عورتیں ہی بیٹھ سکتی ہیں۔ مجھے تو یاد ہی نہیں رہا تھا کہ یہاں کوئی کشتی بھی ہے۔ سائیں صاحب کے دائیں جانب ایک پہاڑی سی بنی ہوئی تھی، بالکل جیسے بچے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر چندہ جمع کرنے کے بعد گلی کوچوں میں بناتے ہیں۔ ذرا آگے جھک کر دیکھا تو زمین کے اندر ایک پرانی سی لکڑی کا ٹنڈ سا باہر نکلا ہوا تھا۔ ارد گرد دائرے کی شکل میں مٹی نکال کر زمین ذرا گہری کر دی گئی تھی۔ چھوٹی چھوٹی پلاسٹک کی رنگین موٹر کاریں، پھول کھلونے، کرنسی نوٹ، مٹی کے گھگو گھوڑے، بے شمار بچوں والی نئی پرانی چیزیں پڑی ہوئی تھی۔ لکڑی کا باہر نکلا ہوا حصہ ایسے ہی تھا جیسے کسی پرانی ہل یا کولو کے ہتھے کو زمین میں داب دیا گیا ہو۔ عقیدت مندوں نے اس لکڑی کے ٹنڈ کو گھی چپڑ چپڑ کر بڑا چمکیلا اور ملائم کر دیا ہوا تھا۔ میں نے بھی آگے بڑھ کر زیارت کی، بلکہ بوسہ دینے کی سعادت بابرکات سے مستفیض بھی ہوا۔ اللہ اللہ، کہاں میں اور کہاں یہ مقام۔ ایک زبردست قسم کی چٹکی بھر کر سرفراز مجھے باہر کھینچ لایا۔ یار کیا جلدی ہے، گھر ہی تو جانا ہے، مجھے جی بھر کر زیارت تو کر لینے دو۔ خان صاحب، اندر زیادہ دیر رکنے کی شاہ جی کی طرف سے اجازت نہیں ہے، سرفراز نے مجھے سمجھاتے ہوئے کہا۔ عورتیں اور لڑکیاں تو بڑی جم جما کر شاہ جی کے ارد گرد بیٹھی ہوئی ہیں، شاہ جی انہیں تو کچھ نہیں کہہ رہے۔ سرفراز، یہ تو بتاؤ، یہ بکری کا بچہ زندہ ہے یا کسی مردہ بچے کے کلبوت میں بوسہ بھرا ہوا ہے؟ مجھے تو وہ کوئی حرکت ورکت کرتا دکھائی نہیں دیا۔ کانوں کو ہاتھ لگاؤ یار، وہ اکثر سویا رہتا ہے، اس لیے حرکت نہیں کرتا۔ سائیں جی رات اسے اپنے ساتھ سلاتے ہیں، فیڈر سے دودھ پلاتے ہیں، وہ تو چھوٹی چھوٹی مینگنیاں بھی کرتا ہے، 10 روپے کی ایک مینگنی ملتی ہے۔ عورتیں سکھا کر منکے کی مانند داغے میں پرو کر بیمار بچوں کے گلے میں باندھتی ہیں۔ کالی کھانسی اور دمے کے مریض کو کچے ادرک اور شہد کے ساتھ گھوٹ کر چٹائی جاتی ہے۔ اور تو اور گنٹھیا، جوڑوں کے درد اور پتے کے ورم والے مریض اس مینگنی کو میٹھے تیل میں جلا کر استعمال کرتے ہیں اور شفا پاتے ہیں۔ اسی طرح کچی یاداشت، کور نظری، کانوں کی بہتی پیپ کے امراض میں اسے عرق دتورہ میں ایک وزن ایک جان کر کے آنکھ، کان، کھوپڑی میں لگایا اور ٹپکایا جاتا ہے۔ اٹرا کے مرض میں ایک درکونا
एक मेंगनी एक दरकोना की माला प्रो कर मरीज के गले में डाल दी जाती है। इसी तरह ये कुव्वत बा अमसाक के अमराज में भी शाफी पाई गई है। कहो तो एक दो मेंगनियाँ तुम्हें भी दिलवा दूँ। वो एक अट्टे कट्टे मलंग की तरफ इशारा करते हुए बोला, ये साईं बरकता मेंगनों का ठेकेदार है। मैं सरफराज की ऊट पटांग से बेजार हो चुका था। उसे धकेलते हुए गांव की राह पर लगा लिया। गांव कुछ ज़्यादा दूर न था, मगर मैं बड़ी दूर की सोच रहा था। मेरे अंदर एक जूंजल सी मची हुई थी। दुख ये नहीं था कि ये लोग क्या ड्रामा लगाए हुए हैं, अजियत ये थी कि बोले बाले सीधे देहाती लोग अपनी कम इल्मी और तवाम परस्ती की वजह से उनके चुंगल में फंस जाते हैं। ऐसे धोखेबाजों, जालसाजों और नाम निहाद पीरों मलंगों की चीरा दस्तियों से बोले बाले अवाम को बचाने की जिम्मेदारी किन इदारों, लोगों या महकमों पर आयद होती है। इन इर्द गिर्द के गांव देहातों में यकीनन ऐसे इल्म वाले आलम, मौलवी या पढ़े लिखे मौजूद होंगे। वो भी जानते होंगे, इनके इल्म में ये भी होगा कि जो आज मेरे इल्म और मुशाहदे में आया है। फिर ये लोग ऐसे धोखेबाजों का सद्देबाब क्यों नहीं करते? सरकारी महकमे इन फराडियों को क्यों नहीं पकड़ते? मैं इन्हीं सोचों में गुम एक पत्थर से ठोकर खाते खाते बचा। देख कर चलो, क्या सोच रहे हो? सरफराज ने मुझे गुमसुम देखते हुए पूछा। सरफराज, यहाँ हर रोज़ ऐसा ही मेला लगा रहता है? नहीं तो, आज चूँकि जुमरात थी इसलिए दूर दराज जगहों से भी अकीदतमंद ज़ियारत करने और मन्नत चढ़ाने चले आते हैं, वरना बाकी दिनों में तो नॉर्मल सा ही मामला रहता है। मैंने फ़ौरन एक सवाल डाल दिया, ये बताओ कि बकरी के बच्चे पर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुदरती तौर पर लिखा हुआ है, तुमने खुद लिखा हुआ देखा है? और ये बकरी का बच्चा शाह साहब को कहाँ से मिला? खान, बकरी के बच्चे पे मोहम्मद रसूलुल्लाह साफ और वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है, मैंने खुद कई बार देखा है। बाकी रहा कि बच्चा कहाँ से आया, तो इस बारे में मैं कुछ ज़्यादा नहीं जानता। चाहो तो शाह साहब से खुद ही पूछ लेना। मैंने उसके कंधे पे हाथ रखते हुए बड़े जोश से कहा, दोस्त, मैं भी यही चाहता हूँ। कल सुबह सुबह हम लोग फिर यहाँ आएंगे। घर पहुँचते पहुँचते शाम के साए जिन्नों के सायों की तरह 52 गज लंबे हो गए थे। सरफराज की बेबे ने मुंडेर की ओट हमें दूर से आते हुए देख लिया था। सैन का बड़ा सा हाथी दरवाज़ा फलांग कर अंदर दाखिल हुए तो एक नवारी पलंग पे चरखाना खेस लाल पत्ते और सब्ज फूलों की कढ़ाई वाले तकिए हमारे मुंतज़िर थे। सैन के बड़े हिस्से में पानी का छिड़काव किया हुआ था। उपलों का हल्का हल्का कड़वा धुआं, दरख्तों पे परिंदों का शोर और अजीब सा समा था। एक टूटे हुए शीशे वाली अंधी सी लालटेन दालान के दरवाजे पर लटक रही थी। हम दोनों चारपाई पर बैठ गए तो सरफराज की बेबे ने हल्की सरजनिश की कि तुम्हें इस वक्त दरिया की तरफ नहीं जाना चाहिए था। थोड़ी देर बाद सरफराज का चचेरा भाई सुलेमान भी आ गया। उसने आते ही कहा कि खाने से पहले नहा धो लो, पास ही गली में मस्जिद थी। सुलेमान कुएं से पानी खींच कर हौजी में डालता रहा। हम दोनों बारी बारी खूब मज़े से नहाए। मस्जिद के बगैर दरवाजे के गुसलखाने में कुएं के पानी से नहाने का लुत्फ़ ही कुछ और था। कई बार पानी के साथ नन्हे नन्हे डड्डू भी सर पे आकर बैठ जाते। मगरिब की नमाज मस्जिद में अदा करके हम तीनों घर पहुँचे। अब चारपाई के पास एक तपाई का भी इजाफा हो गया था। शीशे का जग, 3-4 शीशे के गिलास, मौसमी फल वगैरह पड़े हुए थे। सरफराज की बेबे ने मुर्गी का सालन, तनूर की रोटियां, हाथ की बटी हुई मीठी सवैयां और मछली बुनी हुई थी। बड़ा लजीज देहाती तर्ज का खाना था जो पहले भी मैं इस घर में कई मरतबा खा चुका था, और बावजूद कोशिश के एक चीज़ मेरी समझ से बालातर थी कि हर खाने में धुएं का स्वाद कैसे रच बस जाता है। दूध पियो तो जैसे चीनी की जगह कड़वा धुआं मिला दिया गया हो, लस्सी पियो तो यही मज़ा, सालन, रोटी, मीठा फल, फूल भी काटो तो यही फ्लेवर। हत्ता कि इन पेंडू लोगों की बातों से भी धुएं की धुनी सी आती थी। शायद इसकी वजह यह है कि हर गांव के अंदर बाहर कूड़े की रूड़ियाँ होती हैं। हर सैन और घर में दूध की धुनी के नीचे धुआं उठता रहता है। गोबर, घास फूस, झाड़ झंकार, कांटे, उपले, यहाँ हर काबिल आतिशज़दनी चीज़ जलती कम है और धुआं ज़्यादा देती है। खा पी कर डकारने से फारिग हुए ही थे कि गांव का दादा मिरासी, उसके 2 बेटे जो करीब करीब हमारे हम उम्र थे,
ایک چھوٹی سی ڈھولک لیے بڑی سی السلام علیکم کے ساتھ اندر داخل ہوئے۔ ابھی وہ نیچے چارپائی کے پاس بیٹھے ہی تھے کہ سرفراز کے دو اور دوست عمران اور دلاور بھی آ گئے۔ ہمسائے سے غلام رسول فوجی بھی دیوار پھلانگ کر آ گیا۔ ذرا سی دیر میں 6-7 افراد یوں آب راجے جیسے وہ سارے باہر کھڑے ہمارے کھانے پینے سے فارغ ہونے کا انتظار کر رہے تھے۔ گاؤں دیہاتوں کے کلچر ماحول میں بہت سی اچھائیوں اور چند ایک برائیوں میں ایک اچھی یا بری روایت یہ بھی ہے کہ گاؤں کے کسی بھی گھر میں مہمان اتر آئے تو سارا گاؤں فردن فردن اسے جا کر ملے گا۔ بڑی سی السلام علیکم کے بعد انگلیاں توڑ مصافحہ ہوگا، پھر پسلی کھسکاؤ قسم کا معانقہ ہوگا اور پھر سناؤ ہور کی آلے کی گردان ہوگی۔ مجھے ان حرکتوں سے بڑی الجھن اور گدگدی ہوتی تھی۔ جب سب اکٹھے ہو گئے تو سرفراز کی بیبے برتن سمیٹ کر صحن کے اس پار باورچی خانے کی طرف چلی گئی۔ اس پار کا لفظ میں نے اس لیے استعمال کیا تھا کہ صحن کیا تھا، پانی پت کا میدان تھا، چاند اوپر اٹھایا تھا، یوں لگتا تھا ہم کسی گھر کے صحن میں نہیں بلکہ بادلوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہلکے ہلکے دھوئیں کی دھند ہمارے ارد گرد پھیلی ہوئی تھی۔ دیواریں، منڈیریں، درخت وغیرہ بڑے پراسرار سے لگ رہے تھے۔ کوئی حقہ بھی اٹھا لایا تھا۔ دادا اور فوجی اس سے شغل کرنے لگے۔ کچھ دیر ادھر ادھر کی ہوائی باتیں چلتی رہیں، پھر یوں ہی سرفراز نے دریا پہ خواجہ خضر کی زیارت کا ذکر چھیڑ دیا کہ آج ہم ادھر گئے تھے، خان صاحب بھی خواجہ خضر کی بیڑی کی زیارت کر رہے ہیں اور کلمے والا بکری کا بچہ بھی دیکھا ہے۔ دادا بیچ میں بول پڑا، بچوں کو ساتھ لے کر آیا ہوں سرکار، یہ بشیرہ ہے، یہ بڑی اچھی ڈھولک بجاتا ہے، یہ نذیرہ ہے، یہ گاتا ہے، مولا خوش رکھے، یہ بچے بڑے گر سر میں ہیں، فلمی گانے، غزلیں، ٹپے، مائیے، مرزا جو فرماؤ کے بچے سناون گے، موتیاں والے ذرا ادھر دھیان کرو۔ اس نے بشیرے کو اشارہ کر دیا، بشیرہ ڈھولک پہ شروع ہو گیا۔ میں نے ایک لمحہ اسے گورا، پھر ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ دیکھو بھائی دادا، آج بڑے تھکے ہوئے ہیں، ایک ضروری مسئلے پہ بات بھی کرنی ہے، لہٰذا آج یہ پروگرام رہنے دو، پھر کسی وقت سے ہی۔ اس وقت یہ بتاؤ کہ بیلے والا ملنگ کون ہے، اس کا اصل نام کیا ہے، کیا یہ واقعی سید ہے یا کوئی انگڑ بنگڑ ہے؟ اور اگر تم وہ خواجہ خضر کی کشتی اور کلمے والی بکری کی اصل حقیقت کی پوری تفصیلات سے مجھے آگاہ کرو تو تب مانوں گا کہ تم گاؤں کے اصلی دادا ہو۔ وہ ہنستے ہوئے کہنے لگا، خان جی آپ کن بکھیڑوں میں پڑ گئے ہیں، یہ سارے پیٹ پوجا کے چکر ہیں۔ وہ ملنگ اور اس کے چیلے سب چکر باز اور نوسر باز ہیں، سادہ لوگوں کو بیوقوف بنا کر اپنا حلوہ مانڈا سیدھا کر رہے ہیں۔ ایک دو کو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں، لیکن جو بڑا ملنگ ہے اس کو نہیں جانتا۔ 3-4 سال سے وہ کہیں سے آ کر ادھر بیلے میں بیٹھا ہوا ہے، بالکل خاموش، نہ کسی سے بات چیت کرتا ہے، نہ کچھ مانگتا ہے۔ کوئی ایسا عمر رسیدہ بھی نہیں، داڑھی مونچھ بال وغیرہ صاف کروا دیے جائیں تو اندر سے بالکل آلو بخارا نکل آئے گا۔ وہ حقے کا دم لگاتے ہوئے پوچھنے لگا، ویسے آپ اس متعلق یہ ساری معلومات کیوں حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ دادا، مجھے وہاں کی ہر چیز فراڈ اور 2 نمبر دکھائی دیتی ہے۔ فراڈ دھوکہ تو ہر جگہ ہوتا ہے، ہم کس کس کو روکیں گے، مگر مقدس ہستیوں کے نام پر فراڈ ہو یہ برداشت نہیں ہوتا۔ دادا، میرے دماغ میں ایک ترکیب آئی ہے، اگر تم لوگ میرا ساتھ دو اور بڑی رازداری سے کام کرو تو 3-4 فائدے ہو سکتے ہیں۔ وہ جٹ سے پوچھنے لگا، مثلاً نمبر 1 تو یہ فائدہ ہوگا کہ جو انہوں نے غلط چیزیں منسوب کی ہوئی ہیں ان کی حقیقت کھول کر ہم بولے بالے لوگوں کے ایمان کو بچائیں گے، یہ بہت ثواب کا کام ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ ایسے فراڈیے لوگوں کی حوصلہ شکنی ہوگی اور یہ لوگ اپنے انجام کو پہنچیں گے۔ تیسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اس علاقے سے یہ گند ختم ہو جائے گا۔ دادا یہ سوکھے خشک فائدے سن کر کچھ زیادہ خوش نہ ہوا، بس خاموش سا ہو گیا۔ خاموش ہو گئے ہو دادا، کیا سوچ رہے ہو؟ میں نے پوچھ لیا۔ وہ کہنے لگا، سوچنا کیا ہے موتیاں والے، ہم بانڈ میراثی لوگ ہیں، ہمارے اندر سوچنے کی گراریاں ہی نہیں ہوتی۔ ہمارا کام اللہ کے بندوں کو خوش رکھنا ہے، مولا آپ کو خوش رکھے۔ میں تو آج گلوکار بچے لے کر آپ کے قدموں میں حاضر ہوا تھا۔ خان صاحب ماشاءاللہ خود بھی بڑے سریلے ہیں، سریلے بچوں کو سن کر حوصلہ افزائی کریں گے۔ سرکار دے قدم برکت سے کل ہمارے گھر میں بھی مرغی نہیں تو کم از کم کوئی چوچا موچا ہی ہانڈی میں پک جائے گا۔ اس پنڈ وچ بغیر تڑکے
کے گونگلو تے گوبھی کھا کھا کر پیٹ بھی پراسن گیا ہے سرکار، اور وہ جب سے پنڈ میں وارد ہوا ہے ہمارے نصیبوں میں اب فاقے ہی رہ گئے ہیں۔